تو جب آپ 7 سال کی عمر کے ایک بچے کو ایک کام کا 5 دفعہ دن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے کرنا ہے اور خود کر کے بھی دکھا رہے ہیں، 7 سے لے کے 10 سال کی عمر تک کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال۔ 3 سال کا وقت عرصہ ہے۔ اس 3 سال میں آپ نے بچے کو ایک کام کرنے کا روز 5 دفعہ کہنا ہے اور وہ کام آپ کر بھی رہے ہیں، آپ کو 10 سال کی عمر میں مارنے کی ضرورت پڑے گی اسے؟ یہ بچوں کی تربیت، اصل میں بچوں کی تربیت یہ نہیں ہے کہ ہم مربی بن کے بچوں کے سر پہ سوار ہو جائیں، اس میں اصولی طور پر ہماری اپنی بھی تربیت ہو رہی ہے۔ بچے سے کہیں زیادہ والدین کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے بچے کی تربیت کرنے کے معاملے میں۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس بچے کی تربیت ہم نے کرنی ہے اور ہم اپنی ذات کو فراموش کر کے کہیں سائڈ پہ رکھ رہے ہیں، تو یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے ہماری۔ تو آپ بچے کے ساتھ بھی ویسا اسلوب رکھیں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اسلوب رکھے۔ آپ کا جو اس کے ساتھ اصلاح کرنے کا طریقہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے اصلاح زدہ فساد پیدا ہو رہا ہے۔ جو طریقہ ہے آپ کا اس کو تربیت کرنے کا، وہ ڈانٹنے والا ہے اور طعن و تشنیع کرنے والا ہے، اور پھر دوست بھی اس کے برے مل گئے ہیں اس کو، تو پھر اس سے لازماً اس کے نزدیک جو چیز پیدا ہوگی وہ اس کی سیلف اسٹیم کا لو ہونا ہے، یعنی اس کے اندر کانفیڈنس کا نہ ہونا ہے۔ اس کی شخصیت بڑی کمزور ہوگی اس کی نظر میں، کیونکہ اس کو ہر جگہ سے دھتکارا گیا ہوگا، اس کے والدین نے اس کو اہمیت نہیں دی ہوگی، دوست اس کو ایسے مل گئے ہوں گے، سبحان اللہ، علی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ نشست میں آپ نے ذاتی خود احتسابی کے حوالے سے بنیادی جو باتیں تھیں، اس کا تعارف، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اور بچوں کی تربیت کا انداز، اور یہ ساری چیزیں آپ نے بخوبی جان لی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی مجھے ذرا خلاصہ سا بتا دے گزشتہ نشست کا، اس میں کیا کیا اہم نکات تھے، اگر کسی کو یاد ہو۔ آپ میں سے کوئی بھائی مجھے ذرا تھا بتا دیں گزشتہ نشست میں جو اہم باتیں تھیں یا اہم نکات تھے وہ کیا تھے، آپ نے کیا اس سے استفادہ کیا۔ بہنوں کی طرف بھی مائک آپ دے دیں، بس سرسری سا مجھے ایک بتا دیں گزشتہ نشست سے ہمیں کیا فکر ہم تک پہنچی اور کیا کانسیپٹ ہمارے ڈیولپ ہوئے تربیت اولاد کے حوالے سے۔ تو یہ انہوں نے اس کی اہمیت پر ہی روشنی ڈالی۔ تو اہمیت کا تو ہمیں سب کو پتہ ہے، جو بھی والدین ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ تربیت اولاد کی اہمیت ہے، یعنی ایک شعور رکھنے والا انسان یہ جانتا ہے کہ وہ اگر ایک چھوٹا سا جانور بھی اپنے گھر میں لے کے پالتا ہے نا، تو اس کا بھی کچھ خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کی بھی ایک تربیت کرنی پڑتی ہے اسے۔ تو چاہے جائے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ بغیر تربیت کے پروان چڑھ جائے۔ تو اس سے تو الحمدللہ وہ ہے۔ مزید عملی جو طریقے ہم نے پڑھے، شیخ نے آپ کے سامنے پیش کیے، اس پر جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو بیٹا سمر کرتے ہیں وہ انشاءاللہ بغیر شرط کی وہ بدل کرتے ہیں، ان کے سامنے بہت اچھے رول ماڈل بنے ہیں، انشاءاللہ بچوں عمل کریں گے۔ دوسرا یہ کہ خود اگر جیسے انہوں نے بات کی کہ اسلامک ویڈیوز شیئر کرتے رہتے ہیں، جی تو ہم نے اپنے اسکرین ٹائم کم کریں تو بچے بھی انشاءاللہ کریں گے اور ان کو کوالٹی کریں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، یہ بالکل اہم بات ہے کہ آپ کا بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں، وہ نہیں کرتا جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ابو سے کہہ رہے ہوتے کچھ اور ہیں اور کر رہے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو جب اس کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ بچہ مجھے خدا سے ڈرا رہا ہے، یہ میرے ابا جو ہیں اور میری اماں مجھے خدا سے عرصے سے ڈرا رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں بیٹا اللہ سے ڈرا کرو، لیکن خود یہ اللہ سے ابھی تک نہیں ڈرے، خود ان کے عمل میں بچے کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، عموماً والدین کے مزاج میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو ہم یہ سکھا رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن اس کے برعکس وہ ہمارا عمل دیکھتا ہے، تو بچہ بڑی تیزی سے چیزوں کو آبزرو کرتا ہے۔ اس کی جو آبزرویشن ہوتی ہے وہ ہمارے ذہن جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے ارد گرد کے حالات سے اور بہت سارے جو ہے دباؤ سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں، بچے کے نہیں متاثر ہوئے ہوتے۔ اس کی آبزرویشن بالکل کریکٹ ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو چیزیں اپنی اصلی صورت میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہماری ذہن کے اندر جس طرح چیزوں کا تعویل کر لینا، چیزوں کو گھما پھرا کے مبررات جواز دے دینا، بچے کے ذہن میں نہیں ہوتی، وہ سیدھا سیدھا دیکھتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بچے بسا اوقات دو ٹوک انداز میں جو ہے وہ اپنے ابو کو جواب دے دیتے ہیں۔ اور یہ بات بہت اچھی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ مسجد میں لڑائی ہونے کے بعد اگر باپ مسجد کی طرف جاتا ہوگا تو کسی طرح کا کوئی گھر میں آپ سے ہو جاتی ہے
تو بچہ بھی اس طرف سے رجوع کرے گا جیسے پیرنٹس رجوع کریں گے. اس پہ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ کہ کان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یصلی باللیل وابنه نائم بجنبه وكان يصلي ويدعو ويبكي وكان ينظر إلى ولده ويقرأ هذه الآية وكان أبوهما صالحا وكان يقول من أجلك يا بني. کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ رات کو قیام اللیل میں رو رہے تھے بہت، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے رو کے دعائیں مانگ رہے تھے، اور ان کا بچہ ان کے پہلو میں سو رہا تھا، اور اپنے بچے کی طرف نظر پڑی اور روتے ہوئے انہوں نے کہا من اجلک یا بنی، بیٹا تیری خاطر یہ میں رو رہا ہوں اللہ کے سامنے میں دعائیں کر رہا ہوں، آہوزاری اللہ سے کر رہا ہوں. اور وہ سورۃ الکہف کی آیت پڑھی جو 2 بچوں کا واقعہ ہے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. کہ اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ خاص طور پر ذکر کیا اور ان بچوں کے مال کی حفاظت کا جو سبب قرار دیا، وہ اس اسلوب میں بیان کیا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان بچوں کے مال کی حفاظت کر لینی ہے کیونکہ ان کے جو باپ تھے وہ صالح تھے، یہ باپ کی صالحیت تھی. بہرحال تو یہ بھی ایک اہم بات ہے. تو ہم نے گزشتہ درس میں وہ کچھ رکاوٹیں پڑھی جو بچے کی جو خود اعتمادی ہے یا بچے کی خود احتسابی ہے یا اپنے آپ کا خود ہی نگرانی کرنے کا جو تصور ہے، جو ہم نے پچھلے سیشن میں ہم نے اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات حاصل کی. اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہیں، یعنی بچے کے اندر یہ احساس کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ وہ خود سے اپنا جائزہ لے. یعنی آپ بتائیں کہ کسی بچے کے اندر ویلیوز ڈیولپ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تعلیم، اس کو معلومات دے دینا، یا اسے کسی ماحول میں چھوڑ دینا، یا اس کے اندر ذاتی طور پہ ایسا شعور اور ایسا احساس پیدا کر دینا جو اس کو خدا خوفی دلائے اور اس کو کسی برائی سے روکنے کا اندرونی جو اس کا داعیہ ہے وہ پیدا کرے. کیا چیز ہے؟ تعلیم. آپ نے دیکھا ہے کہ آپ بچے کو بتاتے رہیں ایک بات، علم کی حد تک جو علم نظری ہے وہ آپ دیتے رہیں، اسے بتاتے رہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ بٹھا کے اس کو 100 دفعہ کہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور وہ کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے میرے گھر کا عمومی ماحول تو جھوٹ بولنے کا، اور جھوٹ بڑے زبردست طریقے سے بولا جاتا ہے. ابو کہتے ہیں بیٹا باہر کوئی آیا ہوا تو اسے کہو میں گھر میں نہیں ہوں، گیا ہوں کہیں. تو اس چیز سے وہ متاثر ہوتا ہے، وہ یہ چیز دیکھتا ہے، عمل دیکھتا ہے. وہ اس کے لیے جو نمونہ ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے آپ کا. اس کے لیے نمونہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بڑی لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں، قصے سنا رہے ہیں، آپ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں. بہت سارے اسباب ایسے ہوتے ہیں جو بچے کی شخصیت کو کمزور کر دیتے ہیں، پھر اس کے اندر یہ احساس ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ ویلیو اس کے اندر ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتی کہ اس کے اندر اپنے آپ کو ذاتی طور پر جانچنے کا اور خود احتسابی کا مادہ پیدا ہو. پہلی چیز ہم نے جو پڑھی ہے الجہل بالمحرمات والتہاون فیہا، یعنی جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کا اسے علم ہی نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے عمل کی حد تک آنے کے لیے علم کی راہ کا سفر آپ کو ضرور کرنا پڑے گا. علم کی راہ کا جب سفر کریں گے تو آپ عمل کی شاہراہ پر پہنچ جائیں گے. تو جب علم صحیح اسے ہوگا، اس کے والدین نے اسے درست طریقے سے بتایا ہوگا اور عملاً بھی اس نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر میں ان چیزوں کو بہت برا جانا جاتا ہے. واقعی ہمارے والدین ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، یہ بری چیزیں ہیں، ان کے قریب نہیں جانا، اور ہمارے گھر کا عمومی ماحول بھی ایسا ہے کہ نہیں جاتے وہاں. تو اس کے اندر خود بخود یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ وہ ان چیزوں سے بچے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو مربیین ہیں، والدین ہیں، وہ خود اس میں بہت زیادہ سستی اور کاہلی کے شکار ہوتے ہیں. گھر کے اندر یہ بچوں کی تربیت، اصل میں بچوں کی تربیت یہ نہیں ہے کہ ہم مربی بن کے بچوں کے سر پہ سوار ہو جائیں. اس میں اصولی طور پر ہماری اپنی بھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. بچے سے کہیں زیادہ والدین کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے بچے کی تربیت کرنے کے معاملے میں. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس بچے کی تربیت ہم نے کرنی ہے اور ہم اپنی ذات کو فراموش کر کے کہیں سائڈ پہ رکھ رہے ہیں تو یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے ہماری. خود ہم ان سب چیزوں میں سستی کاہلی کا شکار ہوں، خود ہم ان چیزوں میں متساہل ہوں اور ہم بچے سے مطالبہ کر رہے ہوں وہ، تو بچہ کبھی بھی جو ہے آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے گا. دوسری چیز کیا ہے جو ہمارے یہاں بہت عام ہے، ہمارے گھرانوں میں، خاص طور پہ ہمارے دیندار گھرانوں میں بہت عام ہے کہ ہمارے جو روایتی دینی گھرانے ہیں ان کے اندر کیا اسلوب ہے، بچے کو کوئی چیز سکھانی ہے
تو سیدھا جو اسلوب اختیار کیا جائے گا اسلوب السلطتی والضغط والقسوہ، بیٹا یوں نہیں کرو، فوراً اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی جائے گی فوراً. یعنی پہلی صورت میں ہی آپ نے اسے نہ اس چیز کا کوئی تعارف کروایا، نہ اس کام کی ہولناکی کا بتایا، نہ آپ نے بچے سے کوئی کانورزیشن کی بیٹھ کر ایک دوستانہ انداز میں اسے سمجھایا کہ بیٹا یہ چیز اس طرح تمہارے لیے مضر ہے. بہت سے اسالیب ہیں، آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں بچے کے ساتھ، بچے کے انداز میں آپ اسے سمجھا سکتے ہیں. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. کیا کیا آپ نے؟ من اہم معوقات الرقابۃ ذاتی استخدام سلطۃ المربی بدون ضوابط بشکل جائر وفرض النظام الصارم علی الطفل. یہ ذاتی تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں. بہت سے ایسے گھرانوں کے نوجوان جو باقاعدہ ملتزم گھرانے ہیں، باقاعدہ دعوت کے کام سے وابستہ ہیں، ان کے بچے ملحد ہو چکے ہیں، دین سے باغی ہو چکے ہیں، باقاعدہ طور پر اعلانیہ طور پر اللہ کے دین سے لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ان کو یہ چیز، والدین کو احساس تک نہیں ہے اس چیز کا. کیوں؟ وہ تربیت کے جس پروسیس سے گزرے نا، اس تربیت کے پروسیس میں جبر کا پہلو تھا، اس تربیت کے پروسیس میں دعوت کا پہلو تھا ہی نہیں. اس تربیت کے اس پروسیس میں جو زیادہ چیز ایلیمنٹ دیکھا گیا وہ سختی کا ایلیمنٹ تھا. سارے ادھر توجہ کرنا سر. جی ہاں، تو اس چیز سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کہ بچے کو ڈانٹنا ہی نہ شروع ہو جائیں، بچے کو مارنا. نماز کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں جو یہ حدیث ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10. تو ہم 10 سال کا ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں بچے کا. جب کب بچہ 10 سال کا ہو تو ہم اس کی پھینٹی لگائیں تاکہ وہ نماز پڑھے. 10 سال سے پہلے یاد نہیں آتا. 10 سال کی عمر میں بھی پھینٹی لگانے کا تصور اس لیے آتا ہے کہ بچہ امی ابو کو تنگ کر رہا ہے. اب اس کو دیندار بنانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے. اب مولوی صاحب کے پاس جانا ہے، مولوی صاحب بچہ بڑا تنگ کر رہا ہے، اب اس کو ذرا اپنے پاس داخل کر لیں، اب ذرا اس کو کوئی نماز شماز کبھی کہا کریں. تو میں اس حدیث کی شرح سن رہا تھا، شیخ سعید الکملی حفظہ اللہ جو بہت بڑے عالم ہیں عرب کے، تو بڑی پیاری بات انہوں نے بتائی کہ اس حدیث کے اندر آپ ذرا غور کریں تو تربیت کا ایک بہترین اسلوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مروا اولادکم. شیخ نے بھی اس پر توجہ دلائی، آپ کو یاد ہی ہوگا. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. آپ بتائیں آپ کا بچہ 7 سال کا ہے، 7 سال کی عمر کے ایک بچے کو امی ابو ایک کام کرنے کا دن میں 5 دفعہ کہتے ہیں، اور وہ کام اس کے جو والدین ہیں وہ خود بھی کر رہے ہیں. کوئی بھی کام ہو، آپ دیکھیں بچی دیکھتی ہے امی کو، امی 2 دفعہ گھر کی صفائی کرتی ہیں تو تیسری 1 ہفتے بعد ہی بچی امی کے ساتھ پیچھے صفائی کرنے کے لیے شروع ہوئی ہوتی ہے. بچہ ابو کو دیکھتا ہے، ابو گھر میں آ کے یہ کام کرنے لگے تو وہ بچہ خود شروع ہوا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، آپ لوگوں کو اس کا تجربہ آپ نے خود دیکھا ہے. تو جب آپ 7 سال کی عمر کے ایک بچے کو ایک کام کا 5 دفعہ دن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے کرنا ہے اور خود کر کے بھی دکھا رہے ہیں، 7 سے لے کے 10 سال کی عمر تک کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال. 3 سال کا وقت عرصہ ہے. اس 3 سال میں آپ نے بچے کو ایک کام کرنے کا روز 5 دفعہ کہنا ہے اور وہ کام آپ کر بھی رہے ہیں. آپ کو 10 سال کی عمر میں مارنے کی ضرورت پڑے گی اسے؟ بتائیں. کوئی بھی کام ہو، نماز کے علاوہ کوئی بھی کام ہو، تصور ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو اس کو مارنے کی ضرورت پیدا ہو. وہ اس پہ اتنا پکا ہو گیا ہوگا کہ پھر وہ اس کی اندر سے یہ چیز پھوٹ رہی ہوگی کہ وہ جہاں بھی ہوگا اس کو نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کا جز بن چکی ہے نماز، یا اور بھی جو بھی اس کے اندر آپ نے ویلیوز ڈیولپ کرنی ہے اسی طرح ہے. اور اگر آپ نے یہ پروسیس نہیں کیا 3 سال والا، 3 سال آپ سکون سے بیٹھے رہے، 7 سال کا جب آپ کا بچہ ہوا آپ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ ہے بھائی. اسکول بھیجنے کے لیے آپ بڑے سخت ہوتے تھے، آپ ایگزام کے لیے بہت سختی کر لیتے تھے. اس وقت اس کو مطلب اس بچے کی نیند خراب ہو رہی ہے تو ہو جائے، آپ نے اسکول بھیجنا ہے اس کو. لیکن نماز کے لیے آپ کہتے تھے بچہ تو ہے ابھی 7 سال کا ہے، ابھی دین میں حکم ہے، ابھی 10 سال کا ہو جائے گا. تو آپ نے خود جو ہے اس دین کے جز کو سب سے آخری قدر پر اپنے پاس رکھا. اس کی بالکل ویلیو جو تھی آپ کے پاس وہ بالکل زیرو تھی. تو وہ زیرو ویلیو ہی آپ نے اپنے بچے کے اندر ڈیولپ کی ہے نماز کی، تو وہی رہے گی.
تو اسی لیے اپنے بچے کے تربیت کے جو مراحل ہیں اس کا لحاظ رکھیں اور ایک دم سے سختی نہ شروع کر دیں. تدریجاً ہوتی ہے ساری چیزیں, تدریجاً چلیں, اور چیخنے چلانے شور مچانے خام خواہ آسمان سر پہ اٹھا لینے بچے کو اس پہلو سے جو ہے احتراز کریں, اس سے بچیں. ولا يسمح له بالتعبير عن رأيه ووجهة نظره مع الإصرار على الطاعة الكاملة حيث تكون رغبة المربي الحصول على نتائج سريعة ومشاهدة وفي الحقيقة فإن النتائج تكون في الظاهر فقط. آپ اگر سختی کا اسلوب اختیار کرتے ہیں, آپ ڈانٹ ڈپٹ کے بچے سے ایک کام کروا بھی لیتے ہیں تو آپ اپنے لیے اس سے نماز پڑھوا رہے ہیں, اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھوا رہے. بہت سارے نوجوان میں ایسے جانتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نماز کی عادت ہو گئی, امی ابو نے بڑی سختی کی تھی تو امی ابو کو دکھانے کے لیے پڑھ لیا کرتے تھے نماز. تو وہ اس سختی کا اثر یہ ہوا کہ وہ ان بچوں کو اگر کوئی دوسرا آزادی کا ماحول ملا تو وہ یکدم سے ہی دین سے, کیونکہ یکدم سے دین کو تھوپنے کی کوشش کی گئی تھی نا. عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو ان کے بیٹے نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ ابا جان, آپ جو بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا کہ وہ اسلام کے اصولوں سے ذرا ادھر ادھر ہوئی ہوئی ہیں, آپ یکدم سے ان کو سیدھا کر دیں بس. اب آپ کے ہاتھ میں خلافت آ گئی. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بچے, یہ دین تدریج کے ساتھ آیا ہے, اس کے احکام میں تدریج ہے, اس کو یکدم سے مسلط کرو گے تو لوگ اس کو یکدم سے ضائع کر دیں گے. دیکھو دین کے اندر بدعات بھی یکدم سے نہیں آئیں, تدریجاً آئی ہیں, تو ان بدعات کی اصلاح بھی تدریجاً ہوگی. یوں نہیں ہوگی کہ آپ ایک دم سوٹی اٹھائیں اور آپ کہیں کہ بس اصلاح ہو جائے گی. یہ دین کا مزاج نہیں ہے, تو یہ تربیت کا مزاج بھی نہیں ہے. اس کو دور کرو. آپ لوگوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے سب کو, خواتین کو؟ آپ لوگوں کا آواز اب آ رہی ہے؟ ادھر تو کوئی مائک نہیں. اچھا, تو یہ ہے, یہ تو وہ اسباب ہیں جو انٹرنل اسباب ہیں نا. ایک جہل ہے, یعنی کچھ اسباب ایسے ہیں بچے کے اندر خود احتسابی اور ذاتی نگرانی کا تصور پیدا کرنے کے, یعنی وہ سبب داخلی ہے, گھر اور اپنی ذات کے اندر سے وہ سبب پیدا ہوتا ہے اور وہیں سے ختم ہوتا ہے. اس میں پہلا سبب تو ہے جہل. جہل بھی یہ ہے کہ اس کا ایک انٹرنل سبب ہے, آپ اس کے جہل کو دور کریں. اچھا, دوسرا سبب ہم نے بتایا کہ اسلوب کا فساد. آپ کا جو اس کے ساتھ اصلاح کرنے کا طریقہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے اصلاح زدہ فساد پیدا ہو رہا ہے. آپ خود اپنے آپ کو رکھیں نا بچے کی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے. بچہ بھی ایک پورا نفسیاتی وجود ہے, ایک پورا جذبات رکھتا ہے, احساسات رکھتا ہے. آپ بچے کو جس انداز سے ڈانٹ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو رکھیں. آپ کو اگر کوئی اس طرح ڈانٹ کے ایک بات سمجھائے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. شیخ محمد العریفی ایک واقعہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں کہ ان کو کسی دوست نے ایک واقعہ بیان کیا ان کے, کہ ایک شخص جو تھا وہ درخت پر چڑھا ہوا کھجوریں توڑ رہا تھا اور ایک شخص قریب سے گزرا اور اس نے اس کو وہ آواز لگا کے کہا کہ او فلان, تمہیں پتہ نہیں ہے نماز کا ٹائم ہو گیا, دیکھو خدا خوفی نہیں ہے, تم درخت پہ چڑھے ہوئے کھجوریں توڑ رہے ہو اور ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا. اور بڑے زبردست انداز سے جو ہے نا اس کو ٹھیک ٹھاک دینداری اپنی اس پہ جھاڑ دی اور چلتے بنے. تو وہ شخص اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہیں سے چھلانگ مار کے اس کے پیچھے آئے اور پکڑ کے اس کو کہے کہ یہ تو نے کس طرح مجھے کہا. تو یہ شخص جس نے ظہر کی نماز میں اس کے ساتھ یہ والا بیہیویئر کیا تھا, یہ چلا گیا اور اس بندے کو پتہ نہیں چلا کہ کون تھا یہ. تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ کوئی بندہ مجھے اس طرح کہہ کے گیا ہے. شام کو یہی بندہ آیا کسی اور نماز میں, اس کو کہیں گزرتے ہوئے دیکھا اور بڑے پیارے انداز سے بڑے زبردست طریقے سے اسے کہا کہ بھائی آئے نماز پڑھنے چلیں. اس نے کہا ہے بالکل چلتے ہیں نماز پڑھنے. اور اس نے اسی شخص کو کہا کہ یار دوپہر کو ایک شخص آیا تھا, اس نے مجھے نماز پڑھنے کا جس طریقے سے کہا تھا نا, میرا دل تو کر رہا ہے مجھے کہیں ملے تو میں اس کو بتاؤں. لیکن یہ وہی بندہ تھا, اس نے اسلوب تبدیل کیا ہے صرف اپنا. تو آپ بچے کے ساتھ بھی ویسا اسلوب رکھیں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اسلوب رکھے. آپ بالکل تدریجاً چلیں, سختی بھی کی جاتی ہے بچے کے ساتھ. یہ اسلوب بھی غلط ہے جو مغربی فلاسفہ نے ہمیں دے دیا ہے کہ بالکل ہی آپ بچے کو آپ سر پہ یوں بٹھا لیں کہ وہ آپ کے اوپر آرڈر جاری کرتا رہے. سختی بھی ہے لیکن سختی ہی نہیں ہے, تدریج یہ تو داخلی ہے. ایک پھر یہ ہے کہ آپ کا بچہ جب ان پروسیس سے گزرتا ہے وہ معاشرے میں جاتا ہے. معاشرے میں کیا چیز ہے, اگر تو آپ نے اپنے بچے کے ساتھ تعلق اچھا رکھا ہے, آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ایک دوستی والا تعلق ہے, محبت والا تعلق ہے,
اور آپ نے اپنے بچے کو محبت بھی دی ہے، آپ کا اپنے بچے سے تعلق مضبوط ہے، آپ کا اپنے بچے سے تعلق ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے کوئی بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ میں ابو کو بتاؤں یا نہیں بتاؤں، آگے سے تو ڈانٹ پڑے گی، امی کو بتاؤں گا کوئی بات تو امی نے تو آگے سے کہنا ہے کہ چلو تم آ گئے میرا دماغ کھانے کے لیے، تو بچہ 10 دفعہ سوچتا ہے آپ سے بات کرنے سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے آپ سے اس کا تعلق مضبوط نہیں ہے۔ آپ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، شعور کی عمر کو تھوڑا سا آیا یا ٹین ایج میں جا رہا ہے یا اور اس سے پہلے کے مرحلے میں، تو لازمی چیز ہے اس نے دوست اپنے بنانے، اصدقاء السوء، دوست اس نے اپنے بنانے۔ تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے بچے کے دوست بھی ہوں۔ الصديق السيء هو من يبعد صديقه عن طاعة ربه هو شؤم عليه في الدنيا والآخرة يزين له المعاصي كترك الصلاة وحقوق الوالدين إلى آخره۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کے دوست کون ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے بچے نے کہا میں دوست کے ساتھ گیا ہوں تو آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ گئے کہ دوست کے ساتھ گیا، آپ کو معلوم ہو کہ اس کے دوست کیسے ہیں، کن دوستوں کو اس نے اختیار کیا، یا آپ خود کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھے دوست میسر کر کے دیں۔ ایک تو سب سے پہلے دوست اس کے آپ خود ہونے چاہیے، والدہ اور والدین اپنے بچے کے دوست ہونے چاہیے، اور وہ باہر کے کسی دوست سے زیادہ مضبوط دوست ہونے چاہیے کہ آپ کا بچہ جائے کہ کوئی بات بتانے کے لیے، اپنی کوئی بات شیئر کرنے کے لیے باہر کا دوست ڈھونڈتا ہو، اس کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہوتی ہو، کوئی چیز اس کو تنگ کر رہی ہو، اسکول میں اس کے کوئی پرابلم ہے، گھر میں، تو وہ باہر کا دوست ڈھونڈے۔ اس سے پہلے اس کے ذہن میں آنا چاہیے کہ میرے ابو میرے دوست ہیں، وہ میں اپنے ابو کو جا کے بتاؤں گا، میں اپنی امی کو بتاؤں گا، مجھے وہاں سے حوصلہ ملے گا اور میرے ساتھ میرے ابو کھڑے ہوں گے، میری پرابلم سولو کریں گے۔ جب یہ چیز اس کو گھر سے نہیں ملے گی، لازماً وہ باہر جائے گا، باہر اس کی قسمت ہے، اسے اچھے دوست مل گئے، سبحان اللہ، برے دوست مل گئے برباد کر دیں گے اس کو، گھر کے اندر چاہے اس کو جیسا بھی ماحول میسر آیا ہو۔ تو اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ یہ قرآن کی آیت بار بار پڑھنے کی اور سوچنے کی ہے، پورا تصور جو دوستی کا ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ یہ ایک دوسرے کے جو دوست بنے پھرتے ہیں یہاں آج، یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور اس میں استثناء صرف ایک طبقے کو حاصل ہے، وہ کون ہے؟ جن کی دوستی تقویٰ کی بنیاد پہ ہو، تقویٰ والے دوست، وہ بچیں گے، باقی دوست تو پہچانیں گے ہی نہیں۔ تو آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کیا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، جب انسان نہایت پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو وہ یہ اسلوب ہے، یہ اپنے ہاتھ کو منہ کے اندر دبا کے جس طرح چک مار رہا ہے، بالکل پریشان جب کھڑا ہوتا ہے نا ایک شخص، حیران اور سرکردہ کھڑا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس کو، تو یہ جو ظالم ہے یہ یوں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، اور کیا ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کی طرف کوئی راہ اپنی بنا لی ہوتی، اور یا ویلتا لیتنی، اس کو فوراً یاد آئے گا کہ مجھے صحیح راہ سے ہٹایا کس نے تھا، وہ دوست تھا اس کو فوراً یاد آ جائے گا۔ اور اس کے متصل بات وہ کیا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ، ہائے میری ہلاکت اور بربادی، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس کی دوستی کا اثر کیا مرتب ہوا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ میں ہدایت کی راہ پر تھا، یا مجھے ہدایت کی بات پتہ چل گئی تھی، اس نے اس کے بعد مجھے گمراہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو چیز ہے، یہ سارے اسباب اگر ٹھیک نہ ہونا، اس میں سے ہر سبب دوسرے سبب سے جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ بنیادی جہل ہے، آپ کا اسباب ڈانٹنے، جو طریقہ ہے آپ کا اس کو تربیت کرنے کا، وہ ڈانٹنے والا ہے اور طعن و تشنیع کرنے والا ہے، اور پھر دوست بھی اس کے برے مل گئے اس کو، تو پھر اس سے لازماً اس کے نزدیک جو چیز پیدا ہوگی وہ اس کی سیلف اسٹیم کا لو ہونا ہے، یعنی اس کے اندر کانفیڈنس کا نہ ہونا ہے، اس کی شخصیت بڑی کمزور ہوگی اس کی نظر میں، کیونکہ اس کو ہر جگہ سے دھتکارا گیا ہوگا، اس کے والدین نے اس کو اہمیت نہیں دی ہوگی، دوست اس کو ایسے مل گئے ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو لازماً یہ کہ اس کے اندر پھر اور بھی بہت سارے اسباب ہیں خود اعتمادی کے کم ہونے کے، تو یہ لازماً یہ چیز پیدا ہوگی، اور اس کے بہت سارے اسباب اور بھی ہیں کہ نقد الطفل فی طریقتی لاداء اعماله وضغط علیہ باستمرار للقیام بما هو اکثر مما یستطیع، تو بچے پہ اپنی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالنا، بچے سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کرنا جو وہ کر ہی نہ سکتا ہو، اور اس کا بنیادی سبب آج کا نظام تعلیم جو اسکولوں کے اندر ایک چھوٹے سے بچے کو اتنا سارا ہوم ورک اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ میں خود پڑھاتا رہا ہوں، اس کا مجھے عملی طور پر اندازہ ہے کہ ایک بچے کی سیلف اسٹیم کس طرح لو ہو رہی ہوتی ہے وہاں، کہ بچہ اتنا نہیں ہے کہ وہ بیچارہ کوئی تھوڑا سا بوجھ اٹھائے، اس کے اوپر اتنا اوور لوڈڈ اس کو کیا ہوا ہے وہ بیچارہ، اور گھر میں امی بھی اس کو ڈانٹ رہی ہے،
بس یہ ہوم ورک تم نے کرنا ہے، تو بھائی اپنے بچے کو تھوڑا سا آپ ریلیکسیشن دے دیں، اس کو کہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، کرے جتنا ہو سکتا ہے. یہ نہ کریں کہ آپ اس ہوم ورک کے چکر میں آپ اس 3 گھنٹے کے امتحان میں پاس کروانے کے لیے اس بچے کو زندگی کے امتحان میں فیل کروا دیں، اور ایسا وہ ہو جائے کہ بالکل اس کی ذاتی شخصیت ختم ہو کے رہ گئی ہے. وہ کبھی وہاں صبح جاتا ہے، وہ وہاں اپنے استاد کی ڈانٹ سنتا ہے، اور گھر میں آتا ہے تو امی اس کو کہتی ہے کہ نہیں کیا تھا نا تم نے ہوم ورک، اسی لیے تمہارا حال یہ. تو کوئی بھی طریقہ ایسا آپ اختیار نہ کریں کہ بچے کو اس کی ساتھ زیادہ آپ اس کے اوپر لوڈ ڈالیں. العقاب المبالغ فیہ علی الخطا، یہ بھی اسی کا دوسرا حصہ ہے. استخدام اسلوب الاہانہ، بچے کی اگر آپ عزت نفس کو مجروح کریں گے، آپ بچے کو بار بار بچے کی انسلٹ کریں گے، تو لازمی بات ہے اس کے اندر خود اعتمادی ختم ہوگی. یہ اسلوب کہ تم سے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے یار، یہ بہت سارے ماں باپ یوز کرتے ہیں، تم لوگوں سے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی تم سے کوئی کام ہوتا بھی ہے ڈھنگ سے؟ بھائی تم نہ ہی کرو یہ کام. تو ایسا کوئی اسلوب اختیار نہ کریں خدا را اپنے بچے کے ساتھ. آپ کو اگر کوئی کہے آپ کو کیسا لگے گا؟ تو یہ اس کی سیلف اسٹیم کو لو کرتا ہے اور ختم کرتا ہے، اس کی خود اعتمادی کو قتل کرتا ہے. تو یہ بنیادی اسباب ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے سے بچے کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے. جب بچے کی اندرونی اور بیرونی شخصیت مسخ ہو گئی ہے نا، اب آپ اس سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ بیٹا خدا خوفی کی وجہ سے آپ کوئی کام چھوڑ دیں. خدا خوفی کی تو جگہ ہی آپ نے اس کے اندر کوئی نہیں چھوڑی ہے. آپ نے تو آپ اپنی جو ہے وہ اپنے خوف کو، آپ نے تعلیم اسکول میں فیل ہونے کے خوف کو، آپ نے ہوم ورک نہ کرنے کے خوف کو، آپ نے 500 خوف اس پہ یوں لاد دیے کہ بیٹا تو اس میں سے ایک چیز نہیں، پیچھے سارے یہ خوف آپ نے ڈال دیے. تو خدا خوفی کا اب آپ اس سے تقاضا کر رہے ہیں، تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. تو ان ساری چیزوں سے اجتناب کریں. آپ کے بچے کی شخصیت جتنی نفسیاتی طور پر، عقلی طور پر صحت مند اور سالم ہوگی، اسی قدر آپ اس میں ایمان کو راسخ کر سکیں گے، ایمانی بنیادوں پہ اس کی تربیت کر سکیں گے انشاءاللہ. کل جو ہے کل کی نشست میں ہم معوقات الرقابت الذاتیہ اثناء استخدام الاجہزۃ الالیکٹرونیہ، ہمارا جو یہ الیکٹرانک دور ہے، اس میں جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں اس کے استعمال میں ہمیں کیا کیا احتیاط برتنی ہے، اور اس کے استعمال سے کون کون سے ایسے اسباب جنم لیتے ہیں جو بچے کے اندر اس خود احتسابی کے عمل کو روکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم اپنے اندر اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی سبب موجود ہے جو ہمارے بچے کی تربیت میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اتنی ہمت دے اور توفیق دے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کر سکیں، اپنی تربیت کر سکیں، تاکہ ہم بعد میں اپنے بچوں کی تربیت کے بھی لائق ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.